سے میرے روزے پر اثر پڑے. تو وہ جو ایک روٹین ہم نے, کیونکہ اس بار 29 کا چاند تھا, تو 29 دن جو ہم نے روٹین فالو کی, کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے دل سے یہ فتویٰ لے سکتے ہیں کہ ہاں اس کا اثر آج بھی مجھ پر موجود ہے. بہت زیادہ دن نہیں گزرے, یہ دوسرا ہفتہ ہے, تقریباً 2 ہفتے 2.5 ہفتے ہو چکے ہیں عید کو گزرے ہوئے, لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس روٹین کو فالو کر رہے ہیں, یا وہ جو تبدیلی اپنے اندر چاہتے تھے, ایک روحانیت چاہتے تھے, اسے وہ محسوس کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, کہ کیا بس رمضان میں ہی ہم اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں, اس کے بعد جیسے عید آتی ہے باقی ہم روٹین کی طرف بڑھتے ہیں, ہر چیز جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ میں ضرور آج مفتی صاحب سے جانوں گی. اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے بعد کا مہینہ, یہ جو شوال کا مہینہ ہے, اس مہینے کے 6 روزے بہت اہم کہے گئے ہیں. بہت کہتے ہیں کہ بڑا مقام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اس مہینے کے ان 6 روزوں کو بھی رکھتے ہیں. کیا اہمیت ہے, کیا فضیلت ہے ان روزوں کی؟ شوال کے مہینے کے حوالے سے بات ہوگی آج کے پروگرام میں. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو پروگرام کو فالو کریں ان کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ جو قرآن مجید ہے, کیا ہم اس کا حق نبھا پاتے ہیں, کہ کیا صرف اس کو پڑھ لینا ہی اس کا حق ادا کرنا ہے؟ تو اس پہ کافی تفصیلی گفتگو ہوئی. آج ہم نماز کے حوالے سے بات کریں گے کہ جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں, جو سجدے ہم کر رہے ہیں, کیا ہم نمازوں کا حق بھی ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ ان تمام معاملات پر آج ہم مفتی صاحب جو ہیں وہ ان سے بات کریں گے. بڑی محترم شخصیت ہیں, آپ انہیں بارہا میرے پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں. مفتی محمد جہانگیر صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ اللہ کا کرم ہے, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. سب 5 نمازیں, 4 سے 3, پھر 2, 1 اور پھر ختم, ٹھیک ہے. یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے رمضان کے بعد. بہت پیارے, بڑے خوبصورت, مجھے لگتا ہے وہ اصل لوگ ہیں جن کی روٹین اگر ویسی ہی رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رمضان میں جو روزے رکھے, جو عبادت کی, وہ قبول ہو گئی. اگر ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی یا وہ دوبارہ روٹین میں نہیں, لیکن ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم الٹی گنتی گننا شروع کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہی ہیں کہ رمضان میں ہم عبادات کے بہت قریب آ جاتے ہیں, لیکن جیسے جیسے رمضان ہم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے, ہم اپنی زندگی میں اسی طریقے سے مگن اور گم ہو جاتے ہیں جیسے پہلے ہم رمضان سے تھے. اور آہستہ آہستہ وہی بات ہے, بلکہ آپ تو کہہ رہی ہیں کہ 1 2 3 ہفتے بعد جو ہے وہ نمازیں کم ہونا شروع ہوتی ہیں, لیکن ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ اکثر جگہ پر ایسا ہے کہ چاند رات کے بعد سے ہی, عید کی نماز کے بعد سے اگر آپ یہ کہہ لیں, یا چاند رات کے بعد سے اکثر پھر بھی 15 دن بعد 20 دن بعد یہ پروگرام کری ہوں, مجھے تھا شاید اتنی کرٹسی ہو, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا عمومی طور پر ایسا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ چاند رات کے بعد بھی اگر مثلاً چاند نظر آتا ہے تو بعض کی عشاء کی نماز بھی وہ روٹین نہیں رہ پاتی, فجر کی بھی وہ روٹین نہیں ہوتی, اور پھر صرف نماز عید, پھر اس کے بعد ویسی ہی روٹین شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ رات جو چاند رات ہوتی ہے اس رات کو بھی لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. اس رات کی بھی اپنی بڑی اہمیت ہے. کہتے ہیں پورے مہینے میں جس طرح آپ نے محنت کی ہے نا, تو اجرت ملنے والی جو ہے وہ رات ہوتی ہے, لیکن ہم لیلۃ القدر کو ڈھونڈتے ہیں ان 5 طاق راتوں میں, لیکن اس رات کی جو عبادت ہے ہم سب, یہ بہت کم جگہوں پر اس طرح اہتمام کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض راتیں فرمائی ہیں کہ جو ان راتوں کو قیام کرے گا, ان راتوں کو عبادت کرے گا, اور روز محشر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ نہیں کرے گا. اچھا, تو جو اس رات کو جاگے گا اور عبادت کرے گا, اس میں سے ایک چاند رات بھی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں. یہ جو رمضان کی جیسے رمضان کی چاند رات جو ہے یہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے باقاعدہ, اور اس کی بہت فضیلت ہے. عید الفطر کا جو عید الفطر, جی, اور اس میں عبادات کی فضیلت ہے. بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے کہ آپ رات میں ایک متوسط طور پر جو ہے وہ عبادت کریں, یعنی کہ پوری رات اگر آپ عبادت اس طریقے سے کرتے کہ صبح فجر کی نماز یا پھر عید کی نماز اور عید کے بعد لوگوں سے ملنے میں خلل واقع ہوتا ہے, تو اپنی عبادت میں تخفیف کر کے لیلۃ الجائزہ کو کم از کم پورا ضرور کریں, کیونکہ لیلۃ الجائزہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن قیام کرنے والے کے دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, ایک
ایک سوال اور میں آپ سے جاننا چاہوں گی، وہ تمام خاص راتیں، چاہے ہم شب معراج کی بات کریں، شب برات کی بات کریں، تاک راتوں کی بات کریں، اور یہ بڑی راتیں ہیں جن میں عبادت کی بڑی فضیلت ہے قیام کے حوالے سے، آپ میری اس میں مجھے بتائیے گا کہ جو میں چیز پوچھنا چاہ رہی ہوں سمجھنے کے لیے، ان راتوں میں تو عبادت کے بعد، قیام کے بعد حکم ہے کہ آپ روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن لیلۃ الجائزہ میں بھی قیام کا کہا گیا ہے، لیکن اس میں قیام کے بعد آپ نے روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ ایسا ہی ہے نا؟ جی آپ درست کہہ رہی ہیں. دیکھیں اس پہ سب سے پہلے اولاً ایک بات سمجھے، ایک تو یہ لیلۃ الجائزہ ہماری ہو گئی، یہ ایک الگ سے آپ اس کے علاوہ چند ایام ایسے ہیں کہ جن کے اندر روزہ رکھنا ہی مکروہ تحریمی ہے. یعنی اگر کسی نے روزہ رکھ بھی لیا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو روزہ توڑنا واجب ہے، آپ توڑیں اور افطار کریں، کیونکہ وہ ضیافت من اللہ کے دن کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جی اللہ کی طرف سے دعوت کے دن کہلاتے ہیں. ان میں سے پہلا عید الفطر کا وہ خاص دن ہوتا ہے. عید الفطر کے دن روزہ رکھنا ممنوع اور حرام ہے. اسی طرح جو بقرعید کے 4 دن، یہ جو ذی الحجہ ہوتی ہے، ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا بھی مکروہ تحریمی ہے. یہ 5 دن پورے سال میں ضیافت من اللہ کے کہلاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے دعوت حکم ہے کہ وہ کھائیں پیئیں اور خوشیاں منائیں. اس لیے ان 5 دنوں میں روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے. اگر کسی نے روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ توڑنا اسے واجب ہوگا. صحیح. تو عید الفطر کا پہلا دن اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں حج کا، اور وہ جو اس کے بعد جو عید بقرعید، عید الاضحیٰ آتی ہے، ہاں وہ 4 دن وہ، اور یہ 5 دنوں کے بارے میں کہا گیا ہے. باقی کسی بھی دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کیونکہ 5 روزے جو ہوتے ہیں ایام ممنوعہ کے روزے کہلاتے ہیں، ان میں روزے نہیں رکھے جا سکتے. لیلۃ الجائزہ جیسا آپ نے کہا وہ بالکل درست ہے کہ رات میں قیام ہے، عبادت ہے، لیکن دن میں روزہ نہیں ہے. اس لیے دیکھیں میں نے مسئلے میں بھی عرض کیا تھا کہ پوری رات عبادت اس قدر نہیں کرنی کہ آپ پوری رات عبادت کرتے رہیں اور عید تک چلے جائیں اور پھر بعد میں عید کے دن میں خلل واقع ہو جائے. ٹھیک ہے نا، کہ آپ لوگوں سے ملیں بھی نہ اور اپنی عید کی روٹین کو خراب کر لیں. تو پھر ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ مناسب اور مستحب یہ ہے کہ میں کی جائے، قیام کیا جائے کہ صبح آرام سے عید کی نماز کے لیے بھی اٹھ سکیں اور عید کی نماز کے بعد لوگوں سے جو میل ملاپ کرنا ہے، ان سے ملاقاتیں کرنی ہیں، اس کو بھی بآسانی کر سکیں. معذرت کے ساتھ عید وہ چاند رات والے دن لوگ تھک تو جاتے ہیں کیونکہ بازاروں میں جانا ہوتا ہے، صبح ہو جاتی ہے اس چکر میں، اور پھر نماز کے بعد روٹین یہ ہوتی ہے کہ سو جاتے ہیں. یہ جو آپ ملنا جلنا آپ کہہ رہے ہیں، وہ تھکن، وہ قیام کی عبادت کی تھکن نہیں ہوتی، وہ چاند رات میں جو وہ باہر گھومنا اور شاپنگ کرنا وہ ویسے ہوتا ہے. تو تھکن تو ہوتی ہے لیکن وہ دوسری طرح کی ہوتی ہے. بٹ یس، عید والا دن بہت سارے لوگ سو کے گزارتے ہیں، جو بہت سارے کیا تقریباً اگر پاکستان میں نکالا جائے تو شہری علاقوں میں تو تقریباً 80% لوگ جو ہے وہ سو کر ہی عید گزارتے ہوں گے. انہوں نے عید کے بعد آنا ہے، کچھ میٹھا وغیرہ کھانا ہے اور سو جانا، اور پھر انتظار کرنا ہے کہ شام پھر ہاں کہ عید وغیرہ کریں گے. اور بہت سے تو جو پورے دکاندار حضرات ہوتے ہیں وہ تو پوری رات ہی کے جاگے ہوئے ہوتے ہیں، فجر میں بھی وہ سوتے نہیں ہیں، آتے ہیں عید پڑھتے ہیں، عید پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے کچھ کھانا پینا ہے اور سو جانا ہے. تو وہ اکثر لوگ تو اپنی 3 عیدیں سو کر گزار دیتے ہیں. چلیں پہلی تو لازمی تقریباً ہوتا ہے، تو اگر لوگوں سے ملیں، ملاپ رکھیں تو وہ زیادہ مناسب اور اچھا ہے. لیکن وہ ایک عام سی بات ہے کہ اگر کسی کا کاروبار ہے اور وہ اسی رات میں زیادہ چلتا بھی ہے تو دیکھیں کاروبار بھی جو ہے وہ حلال طریقے سے اگر ہو رہا ہے تو وہ بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے اس کاروبار، اس کام کو سر انجام دے رہا ہے. نان نفقہ سکنا کی جو اس کے اوپر ذمہ داری ہے، وہ ایک فرض کو ادا کرنے کے لیے، واجب کو ادا کرنے کے لیے روزگار اس کا ذریعہ ہے. لہٰذا روزگار بھی عبادت ہوتا ہے اگر حلال طریقے سے ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزگار کی تلاش میں اور روزگار میں اپنا وقت لگایا اور اپنے بال آلودہ کیے، اس نے بھی عبادت کی اور اپنا وقت عبادت میں گزارا. کیونکہ اس کا ریزن یہی ہے کہ آپ پہ کچھ ذمہ داریاں شریعت نے رکھی ہیں اور آپ اس ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے روزگار کماتے ہیں. تو کچھ کاروبار ایسے ہیں جیسے چپل والے ہو گئے اور جیسے کہ ریڈی میڈ سوٹس والے ہو گئے، جی بالکل وہ چاند رات وہ فجر تک تقریباً چلتا ہے. کیونکہ دیکھیں پبلک میں بھی کیٹیگری ہے، بعض دکاندار جن کا رات میں کاروبار 3-4 بجے جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے،
وہ اپنی بعض چیزیں فجر کے ٹائم جا کر مارکیٹ سے خریدتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. مثلا میرے کچھ جاننے والے ہیں تو میں نے پوچھا کہ بھائی فجر تک آپ کھولتے ہیں. طاق راتیں ملتی ہی نہیں عبادت کے لیے کیونکہ ہاں مارکیٹس میں اس ٹائم پر ہی زیادہ پیک ڈیز ہوتے ہیں. جی بالکل. تو اگر وہ حرام سے بچتے ہوئے صرف حلال روزی کی تلاش میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے بالکل جائز ہے. وہ الگ بات ہے کہ کچھ نیکیوں سے محروم ہو گئے جو مزید انہیں نیکیاں مل سکتی تھی, لیکن کیونکہ جب انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو گناہ بھی ان پر نہیں ہوگا. دیکھیں چاند رات کا معاملہ یہی ہے, ایک تو اس کو مثلا ہم فیشن کے طور پر کہ بس جانا ہی جانا ہے چاند رات میں, اور اگر اس میں ہم جو ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتے اور شریعت کے معاملات کو نکل گئے تفریح کے لیے, چلیں گھوم کر آتے ہیں, ہلا گلا تو ہو ہی رہا ہے, ہلا وہ جیسے میں نے کہا کہ حلال حرام کی تمیز نہیں ہو رہی. تو ایک تو پہلی بات اس رات کی قدر نہیں کری جو لیلۃ الجائزہ ہے, اور اوپر سے پھر گناہوں میں اپنے آپ کو اس نے ڈال دیا تو یہ مزید گناہ اس سے سرزد ہوئے اور اس کے لیے بدبختی ہے. صحیح. اچھا اس حوالے سے بھی ڈیفینیٹلی میں جاننا چاہوں گی سب سے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ جو آپ نے عبادت کی ہے یا جو آپ نے روزے رکھے ہیں ان کی قبولیت ہو گئی ہے؟ کیا ایسا کچھ معاملہ ہم جیسے گناہ گار لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو کیا جان سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں؟ اس طرح کی کوئی حکمت ہوتی ہے ان معاملات میں؟ دیکھیے در حقیقت اصل علم تو عبادات کے قبول ہونے کا قیامت میں ہی ہوگا. صحیح. جب اللہ رب العزت کی رحمت ہمیں بتائے گی کہ تمہاری یہ عبادت قبول ہے اور یہ عبادت قبول نہیں ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلائے گا اور فرشتوں سے پوچھے گا کہ اس کے نامہ اعمال دیکھو کہ فرض پورے ہیں, اگر فرض پورے ہیں تو ٹھیک, نہیں ہیں تو اس کے نفل سے نکال کر فرض کو پورا کر دیا جائے. تو ایک تو نامہ اعمال کی قبولیت کا یقینی علم قیامت میں ہی ہونا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بعض معاملات ایسے درپیش آتے ہیں یا اشارات ایسے ملتے ہیں جس سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری دعا یا ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے. جیسے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں دل لگ رہا ہے, اب نماز پڑھنے کی روٹین بنتی جا رہی ہے, اور کیونکہ نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء کہ نماز فحاشی سے اور نماز گناہوں سے روکتی ہے, اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری لائف میں جو ہے وہ چیزیں واقعی کم ہو رہی ہیں, تو یہ ایک اشارہ ہے کہ ہاں شاید اللہ تعالیٰ میری عبادتوں کو قبول کر رہا ہے. اسی طرح کوئی انسان اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے, چھپے ہاتھوں صدقہ دیتا ہے یا کھلے ہاتھ بھی صدقہ دیتا ہے, لیکن اس کے رزق میں برکت بھی ہو رہی ہے اور وہ مزید صدقات بھی کر رہا ہے, اسے اور مزید توفیق بھی مل رہی ہے اور اس کا کاروبار بھی چمک رہا ہے, تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ان صدقات کو قبول فرما رہا ہے, کیونکہ صدقہ جو ہے وہ رزق کو بڑھاتا ہے. تو اس قسم کے اشارات ہوتے ہیں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو حج کر کے آتے ہیں تو آپ ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھتے ہیں, اور وہ اس سے بھی آپ کو یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ ہاں جو یہ تمام معاملات کر کے آئے ہیں, جو رب سے لا لگائی ہے انہوں نے, وہ اس کو نبھا بھی رہے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف نام کے ساتھ حاجی لگا لیتے ہیں لیکن ان کی زندگی پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بریک لیں گے, انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں. ایک بار پھر سے ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں شوال کا جو مہینہ ہے, رمضان کے بعد آپ کو یہ مہینہ ملتا ہے, اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے, اور اس مہینے میں بھی جو ہے وہ 6 روزے جو ہے وہ رکھنے کا حکم دیا. سو مفتی صاحب سے ہم جان رہے ہیں, ان سے بھی بتائیے عید کے دن کے لیے تو آپ نے کہا کہ اس دن منع کیا گیا ہے, تو عید کے جو دوسرا دن ہے اس سے ہم روزے شروع کریں گے, یہ جو 6 روزے ہیں, اور یہ بھی بتائیے کہ یہ لگاتار 6 دن پہلے سے جس دن آپ نے رکھا اس سے لگاتار 6 رکھنے ہیں یا چھوڑ کے بیچ میں سے رکھے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, پہلے اس روزے کی فضیلت کو سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے ہوں. ماشاءاللہ. اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنا معمول بنا لیا کہ وہ ہر سال شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو وہ پھر پوری زندگی ہی روزدار کہلائے گا. اچھا, اس کی 2-3 حکمت بھی ہیں. ایک حکمت تو اس کی یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمارے جو ہے رمضان کے روزوں میں کوتاہی کمی واقع ہو جاتی ہے, تو وہ کوتاہی اور کمی ممکن ہے کہ ان 6 روزوں کے ذریعے پوری ہو جائے. جیسے میں نے حدیث آپ کی خدمت میں بھی عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بلائے گا تو کہے گا فرشتوں سے کہ میرے بندے کے نامہ اعمال دیکھو,
اب جب فرشتے نامہ اعمال تولیں گے اور فرض کم پڑے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے نفل سے نکال کر فرض کو ڈال دو. تو اس لیے ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اگر رمضان میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو یہ اس کو پورا کرنے کے لیے معاون ثابت ہوگا. پھر دوسرا جو آپ نے مسئلہ پوچھا کہ یہ لگاتار رکھنا ہی لازمی ہے یا یہ بلا ناغہ بھی رکھے جا سکتے ہیں. اگر آپ حدیث کے الفاظ اور دیگر چیزوں پہ غور کریں تو ہونا یہی چاہیے کہ 6 روزے لگاتار ہوں. لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں رکھ پاتا اور پورے رمضان میں بھی پورے شوال میں 6 روزے رکھ لیتا ہے تو امید ہے کہ اسے بھی ان روزوں کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو کوشش کریں کہ ایک دن چھوڑ کر ایک ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اور 6 روزے آپ نے رکھنے اور آپ چاہیں تو روٹین نیت تھی کہ میں پورے 6 رکھوں گا، لیکن اس کے ساتھ ایسی مجبوری لاحق ہو گئی یا ایسی ضرورت لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے وہ 6 روزے کمپلیٹ نہیں کر سکا. تو اللہ کی ذات سے امید رکھے کہ یا رب میں نے تیری رضا کے خاطر نیت کی تھی کہ 6 روزے رکھوں گا، تو مجھے بہترین جزا عطا فرمانے والا ہے. تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمانے والا ہے، شاید عطا بھی فرما دے. لیکن جو حدیث کا مفہوم نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ 6 روزے رکھنے سے یہ فضیلت حاصل ہوگی. رائٹ جناب، تو شوال کے 6 روزے ہیں جو آپ ترتیب سے مطلب بلا ناغہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آلٹرنیٹ ڈے میں بھی جو ہے وہ روزے رکھ سکتے ہیں. بٹ ترجیح یہی ہے کہ اگر آپ کے روزوں کی آپ کو قضا کرنی ہے تو آپ اس مہینے میں جو ہے شوال کے مہینے میں آپ روزوں کی قضا کر سکتے ہیں. ویسے تو آپ کسی بھی مہینے میں آپ کر سکتے ہیں نا، آپ جو قضا کرنی ہے اپنے روزے کی وہ آپ کر سکتے ہیں. اور شوال کے روزوں کے حوالے سے بات ہوئی، میں مفتی صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ ایک جو فرض عبادت ہے جس کا سب سے پہلے حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو جو میں برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، دین کا ستون ہے، آپ کو سکون دیتی ہے. آپ غصے میں ہوں، آپ پریشانی میں ہوں، اکثر ایسا ہوتا ہے نا، دل کر رہا ہوتا ہے، بہت رونے کو دل کر رہا ہوتا ہے اور ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ میں کسی سے بات کروں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کروں. اس وقت بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور آپ رب سے بات کریں. جب آپ رب سے بات کرتے ہیں تو جو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، جو آپ کو تسلی ملتی ہے، وہ شاید کہیں اور یا کسی اور سے بات کر کے جو ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی. پچھلی بار جب ہم بات کر رہے تھے پروگرام میں قرآن مجید کے حقوق کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو حضرت علی کا ایک جو قول ہے وہ میں نے کوٹ کیا تھا. میں آج دوبارہ اپنے پروگرام میں اس کو کوٹ کروں گی کہ جب حضرت علی چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. تو یہ بہترین طریقہ کار سب بتایا گیا کہ ہم جب پریشان ہوں یا مشکل میں ہوں تو ہم نماز پڑھیں. نماز کا حکم جو بندوں کے لیے ہے اس کو ہم نے کتنا سمجھا، کتنا اپنے اوپر جو ہے اس کو عمل کرنے کی کوشش کی، اور وہ جو سجدے ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں کیا ہم ان کا حق نبھا پاتے ہیں مفتی صاحب؟ دیکھیں، سب سے پہلا تو آپ کی کئی سوالات ہیں، جن میں سے پہلا سوال کہ ہم رمضان کی نماز کی اہمیت کو سمجھے یا نہیں سمجھے. نماز کی اہمیت کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم نہیں سمجھ سکے. نماز کے بارے میں اگر احادیث کا بغور مطالعہ کیا جائے تو محسوس ہوگا، اور قرآن کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اللہ نے 2 چیزوں پہ تو بہت کثرت کے ساتھ تاکید فرمائی ہے، ایک زکوٰۃ اور ایک نماز. ایک زکوٰۃ اور ایک نماز. معراج کی رات بھی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر گئے تو آپ نے نماز کے بارے میں دیکھا، بے نمازیوں کو کہ جن کو سزائیں دی جا رہی تھیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بے شمار ایسے موقع آئے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بے نمازیوں کے بارے میں جو ہے وہ پھر اپنی احادیث کے اندر بیان فرمایا. تو اگر آپ نماز کو اس طریقے سے آپ دیکھیں تو نماز کی ایک اہمیت ہے جس کو بار بار جو ہے حدیث اور قرآن کہتی ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ بعض فرض ایسے ہیں جو زندگی میں روزانہ کی بنیادوں پر نہیں آتے، جیسے زکوٰۃ سال میں ایک بار آتی ہے، حج زندگی میں ایک بار آتا ہے، اور لیکن اگر آپ نماز کی طرف آتے ہیں تو دن میں 5 مرتبہ آتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال سے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال تک نہ پڑھے تو ہلکا پھلکا ڈانٹ ڈپٹ یا مار کے اس کو نماز پڑھاؤ. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ بلوغت پر آئے گا، اپنی بالغ عمری پر پہنچے گا، اس پہ نماز فرض ہو جائے گی.
اور وہ ایسا فرض ہے کہ مسلسل دن میں 5 مرتبہ وہ اس کی طرف عود کرے گا، ریٹرن ہوگا اور بار بار اسے ادا کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے ایک سخت روٹین ضروری ہے۔ یہ اس روٹین کی وجہ سے بار بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی تاکید فرمائی ہے، اور پھر جو وہ احادیث میں آیا تو اس سے بھی اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب نماز کو غور کیا جائے تو آپ دیکھیں، آپ ایک ایسی عبادت کر رہے ہیں کہ جس میں آپ اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب نماز پڑھو تو گویا ایسے سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو، اور اگر تم یہ نہیں سمجھ سکتے تو ایسا سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سجدوں میں پھر جب انسان جائے تو تھوڑا سا محسوس کرے۔ آپ کو میں ایسے کہتا ہوں، کچھ عقلی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اگر کسی سے کہوں کہ میرے سامنے جھک جاؤ رکوع کی طرح، میرے خیال سے سامنے میں اپنی زندگی لگا دوں گا اور نہ جانے کیا کچھ داؤ پر لگا دوں گا، لیکن شاید اس کو جھکا نہ پاؤں۔ دوست یاری ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر میں جبر کروں اور اس پہ میرا جبر نہیں چلتا تو وہ کبھی نہیں جھکے گا، وہ مرنا پسند کر لے گا۔ اسی طرح سجدہ، کہ ہم اپنی پیشانی کسی کے سامنے رکھ دیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ زمین پر اپنے آپ کو سب سے احقر اور سب سے کمتر کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت آپ اللہ کی سب سے بڑی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی انسان کہ جو آج افلاک کو چھو رہا ہے، اس کی عقل، اس کا شعور، جو انسانی جو دیگر مخلوقات پر سب سے زیادہ حاوی ہے اور سب سے زیادہ قوی ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، لیکن وہ سجدے میں جا کر اللہ اکبر کی تکبیر کہتے ہوئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس بات کو ثابت کر رہا اس رب کی رحمت، طاقت، قدرت اور اس کی خدائی و توحید کے آگے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، چاہے کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، سلطنتوں کا مالک کیوں نہ ہو، بلکہ سلطنت دینے والا بھی اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیتا ہے اور ذلت دیتا ہے، لیکن ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب انسان جب سجدے میں جاتا ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہوتا ہے تو اسے غور کرنا چاہیے وہ کس کو کر رہا ہے، وہ ذات ایسی کیا ہے۔ ساری بات یہ ہے جو محاسبہ ہے اور غور و فکر ہے وہ عبادت کی لذت کو پیدا کرتا ہے، اور روٹین یا عادت جب ایک چیز کی بن جائے اور اس میں محاسبہ اور غور و فکر نہ ہو تو لذت مر جاتی ہے۔ میں کل ایک جملہ پڑھ رہا تھا، اس میں بڑا پیارا جملہ دوسرا تھا لیکن تھا بہت اچھا، کہ دنیا کا سب سے بہترین کام آپ کا جو مشغلہ ہے، آپ کا شوق ہے، اور وہی آپ کا روزگار بن جائے تو دنیا کا سب سے بہترین کام ہے کہ جو آپ کا شوق ہے وہی آپ کو روزگار بن گیا۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس چیز میں آپ کو مزہ آئے گا وہی چیز اگر آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے اور پھر آپ اس پہ بار بار محاسبہ کریں، وہ آپ کا بہترین مشغلہ بن جائے گا۔ لیکن جب تک آپ اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے، آپ اس میں سوچیں گے نہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کس کے لیے جھک رہے ہیں، ایک پل کے لیے آپ غور کریں گے نا، آپ کی روح کانپ جائے گی۔ صحیح۔ اور آپ یہ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہم اپنی عقل کو سمجھانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، تو دیکھیں جب ہم اپنے کسی ایسے شخص کے سامنے، چاہے ہم بات کر لیتے ہیں دنیاوی لحاظ سے کہ اپنے باس کے سامنے، یا آپ کسی جگہ پر کسی اسپیشل کسی سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس کے لیے کتنی پراپر تیاری کرتے ہیں، اور آپ کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے سامنے والے کو جو ہے وہ امپریس کرنا ہے، اور میرا انداز ایسا ہونا چاہیے، میری گفتگو ایسی ہونی چاہیے، میرا چلنا اس طرح کا ہونا چاہیے کہ سامنے والے پر ایک امپریشن جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ ایک خاکہ سا بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن کہا جاتا یہی کہا گیا اور یہی حکم بھی ہے کہ جب تم نماز کے لیے بھی بڑھو تو اتنی ہی تیاری سے اور اتنی ہی صفائی اور بہترین طریقے سے جو ہے وہ رب کے حضور حاضر ہو۔ ہم اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے کہ بس ٹھیک ہے کہیں اور جانا ہوگا تو ہماری بڑی تیاری ہوگی، لیکن رمضان کی نماز کے لیے ہم اس طرح کی تیاری نہیں کرتے۔ جائے نماز جو ہے اس کی صفائی کا خیال، کتنے لوگ ہیں جو اس جگہ کی جو رکھنا چاہیے صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ جب ان تمام چیزوں کا بھی جو ہے، جس طرح ہم بات کرتے پچھلی بار کہ قرآن مجید کا جو جزدان ہے وہ شاید لوگ اس کو دھوتے ہی نہیں ہوں گے کئی عرصے تک، اسی طرح جان نماز کے حوالے سے بھی ہے۔ صفائی تو کہا گیا نصف ایمان ہے، اس کا نماز سے کتنا تعلق ہے؟ دیکھیں اس پر قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو زینت اختیار کرو۔ صحیح۔ اور شرعی مسئلہ یہ ہے
ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا جس کو پہن کر آپ ذی وقار محفل میں یا کسی ذی وقار شخص کے پاس نہ جا سکے، مکروہ تحریمی ہوتا ہے. یعنی وہ کپڑے پہن کر اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گی. مثلا آپ ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ جس کو آپ پہن کر کسی ایک محفل میں نہیں جا سکتے، یا عام روٹین میں اسے پہن کر اپنی سوسائٹی میں نہیں آ سکتے، تو ہاں جی بالکل اس کو پہن کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کو لباس ذلت کہا جاتا ہے کہ آپ لباس ذلت پہن کر نماز نہیں پڑھیں گے. اور اب اس سے اندازہ لگائے کہ اللہ خود فرما رہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آؤ یعنی نماز جب پڑھو تو پھر اپنے آپ پہ زینت اختیار کرو بہترین. اور پھر دیکھیں نا، ابھی میں مثال کے طور پر کسی شخص کو کہوں کہ آج آپ کی پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات ہے، وہ کیسی تیاری کرے گا؟ بلکہ میرے خیال سے ایک دن پہلے سے اس کی نیند اڑ چکی ہوگی، اور وہ اس کے پاس جتنے بھی اپنے آرائش کے سامان ہوں گے وہ سب کو باری باری ٹرائی کر رہا ہوگا کہ میں کیا پہنوں اور کیا نظر آؤں، جو ایک تصویر پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ آئے وہ ایسی ہو کہ زندگی بھر لگے بھی. لیکن آپ دیکھیں کہ ایسے ہزاروں پریزیڈنٹ اور ایسی ہزاروں دنیایں، ٹھیک ہے نا، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے ملک دیتا ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ، اللہ جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے وہ سلطنت اور بادشاہیوں کو چھین لیتا ہے. تو سب سے بڑا بادشاہ اور سب سے اعلیٰ بادشاہ اس کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور خیال نہیں کر رہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن بس میں یہ کہوں گا کہ اگر نماز کا آپ نے مزہ لینا ہے تو اس طریقے سے کریں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لازم نہیں ہے. ہم کنٹینیو کریں گے اسی چیز کو، اسی بات کو، لیکن اس بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. نماز کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں مفتی صاحب سے، اور مفتی صاحب نے جو ہے وہ یہاں پر بہت ساری چیزیں کوٹ کی اس حوالے سے بھی کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو صاف ستھرے آپ نے کپڑے پہنے ہوں اور آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہو رہے ہوتے ہیں. سو میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ کون سی ایسی نماز ہے جو ہم نے اس طرح کا ایک اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں ایک پورا ایک کانسیپٹ بنا کر ہم کھڑے ہوتے ہیں جان نماز پر. ہم نہیں کرتے ایسا، اور جو لوگ کرتے ہیں وہ بہت اچھا کرتے ہیں، وہ بہت بہترین کام کرتے ہیں. مطلب ہمیں تو ڈرنا کانپنا چاہیے. ایک خوف، ایک وحشت، ایک جلال ہے رب کا جو بندے پر طاری ہونا چاہیے کہ وہ رب کے سامنے حاضر ہو رہا ہے. جرت ہی نہیں ہوتی. گھروں میں دیکھ لیں آپ کہ جب آپ کے والد صاحب آ جائیں، آج بھی گھر ایسے موجود ہیں کہ آپ ان کے سامنے بات نہیں کر پاتے، آپ ان کے سامنے نہیں آتے، کیونکہ ایک رتبہ، ایک ان کا مقام ہوتا ہے آپ کی نظروں میں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں آنکھیں نہیں ملا سکتا، میں بات نہیں کر سکتا. اور غلطی کی ہو تو اور ہی حالت بری ہوتی ہے کہ نہیں اگر ان کو پتہ چلیا. تو یہاں تو ہم رب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں بے شمار غلطیاں کر کے، بے شمار کوتاہیاں کر کے، لیکن نہ احساس ہوتا ہے ہم سے، نہ ندامت ہوتی ہے، اور نہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس کس حضور کھڑے ہو رہے ہیں جا کر. تو یہ جو دل میں یہ جو بات ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ عبادت جو ہے وہ کس کے لیے ہے، کہ یہ ہمیں سمجھایا ہی نہیں گیا جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. نہیں ایسا تو نہیں کہ سمجھایا نہیں گیا، سمجھایا تو ہمارے اسلام میں بہت ہے. بار بار کو اور اس کو میں وہ اس حوالے سے یہ اپنی سوسائٹی کے اعتبار سے ہم ضرور کہہ سکتے ہیں. اسلامی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بار تیر پنڈلی میں لگا. اچھا وہ بڑی کوشش کی، آپ نے سنا ہوگا واقعہ، نکالنے کی نہیں نکلا، تو کسی نے مشورہ دیا رک جاؤ علی جب نماز پڑھیں تو نکال دینا. اور ایسا ہی ہوا، جب نماز پڑھی تو نکال دیا تیر، اور حضرت علی کو پتہ بھی نہیں چلا. کیوں؟ کیونکہ وہ لذت عبادت کی اور محض افتخار اللہ کی عبادت میں. ہم چلے ان جیسا نہیں بن سکتے، لیکن ہم ان کی اس سیرت سے اپنے آپ کے لیے کچھ اچھے برکات اور نکات تو لے سکتے ہیں کہ ہم چلیں. اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ مولا علی کا مقام ہے، لیکن ہم کچھ تو خیال کریں کہ ہم ان کے نام لیوا ہے، ہم ایسوں کے نام لیوا ہے، تو کم سے کم ہم اپنی عبادتوں کو تھوڑا اور اچھا کریں. اب دیکھیں آپ نے جو بات کی کہ واقعی ہمیں سکھایا نہیں گیا، یہ بالکل ایسا ہی ہے. اب تو دیکھیں نماز بھی نہیں سکھائی جاتی،
پہلے تو ایک دور تھا نا کہ ہمارے والدین ہمیں پکڑ کر جو ہے وہ کہتے تھے نماز پڑھو، طرح طرح طریقوں سے قرآن پڑھنا ہوتا تھا رمضان میں. تو ہمیں تو یاد ہے ہمارے والد صاحب ہم سے کہتے تھے جو ایک قرآن ختم کرے گا 1000 روپیہ اسے ملے گا عیدی کے طور پر. تو وہ ایک جوش اور جذبہ ہوتا تھا. والدین کی بھی سوچ تھی کہ نہیں بچے کم سے کم رمضان میں تو قرآن پڑھیں. اسی طرح نمازیں وغیرہ پڑھتے تھے تو کوئی نہ کوئی جو ہے تایا یا والد صاحب کوئی نہ کوئی 10 روپے دن میں دے دی کہ ایک نماز کے 5 روپے، ایک نماز کے 2 روپے. تو ایک جذبہ پیدا کیا ہے جس سے ایک ماحول بنتا ہے. خود پڑھتے ہیں نماز گھر والے تو ایک ماحول بنتا ہے. تقریباً ماحول چینج ہوتا جا رہا ہے. ہم اس قدر جو ہے وہ میٹرلسٹک ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ بچہ اسکول اگر جا رہا ہے، اسکول کا برڈن ہے، ٹیوشن کا برڈن ہے اس کے اوپر، اب نمازوں میں لگا دیں، قرآن میں لگا دیں تو بچہ پڑھے گا کیسے؟ نہیں پڑھے گا تو اس معاشرے میں پیچھے رہ جائے گا. وہ اس طرح کی جو ہماری دنیاوی سوچ ہے وہ ہماری عبادات کے اوپر حاوی ہوتی چلی جا رہی ہے. اس لیے اب والدین بھی نہیں بولتے، ان کے ذہن میں بھی یہ بات آئے نا وہ رک جاتے ہیں. میں سب کی بات ایسے نہیں کرتا، بہت سے ایسے بھی ہیں الحمدللہ جو سب کو آج بھی اپنی اولادوں کو اس چیز کی تلقین کرتے ہیں. لیکن ایک عمومی معاشرے میں جو اب دیکھا جا رہا ہے عمومی طور پر وہ یہی ہے کہ یار بچہ ہمارا تھک جاتا ہے، اسکول بھی جاتا ہے، ادھر سے بھی آتا ہے. تو ہمیں اس چیز کی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دے کیا رہے ہیں. اچھا جو ہم دیں گے وہ ہمیں ریٹرن ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مرتا ہے 3 چیزوں کے علاوہ سب چیز سے رشتہ ختم. اس میں سے ایک چیز ہے نیک اولاد. اب جب آپ نے وہ چیز بچوں کو دی نہیں تو اب بچہ نہ قبر پر جاتا ہے، نہ اسے ایصال ثواب کی توفیق ہوتی ہے، اور نہ ہی اپنے والدین کے لیے کچھ چیریٹی کرنے کی توفیق ہوتی ہے. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ آپ نے اسے وہ ماحول نہیں پرووائڈ کیا کہ جس میں وہ اس چیز کی فکر کرے کہ میری اس دنیاوی ضروریات کے علاوہ کچھ روحانی رشتے بھی ہیں اور کچھ میرے اخروی رشتے بھی ہیں جو مجھے آخرت میں کام آئیں گے. اس لیے اس طرف دھیان نہیں جاتا. نہیں، اور وہ کہیں بھی کیوں والدین جو خود ہی نہیں پڑھ رہے ہوتے تو پھر انہوں نے اپنے اولاد کو کیا کہنا ہے. اور ایسے بھی گھر ہوں گے جہاں پر گھر کے پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں. میں تو کہوں گی سب کے لیے پہلے تو اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگوں گی، اس کے بعد سب کے لیے کہ سب کو رب ہدایت دے کہ صرف پڑھنی ہے تو جمعے کی نماز پڑھنی ہے. اس کے علاوہ نماز کا پورے ہفتے میں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو شاید جمعے کی نماز جو ہے اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے. اور ایسے لوگوں کے لیے بہت کہا جاتا ہے کہ اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو مفتی صاحب بتائیں گے کہ کہتے ہیں کہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور یہ وہ اس طرح کی بھی باتیں ایسے لوگوں کے لیے کی جاتی ہیں جو سنی سنائی باتیں ہیں. میں آپ سے اس کی حقیقت جاننا چاہوں گی کہ جو شخص چلو جمعے کی نماز پڑھتا ہے کہ آپ کو 5 وقت کی پڑھنی چاہیے، لیکن ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھتے، کیا حکم ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو نماز چھوڑنا ہی گناہ کبیرہ ہے، کوئی سی بھی نماز ہو. اور جمعہ فرض عین ہے، اس کا چھوڑنا اور بھی زیادہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن تھوڑا اہتمام ہوتا ہے نا جمعے کے حوالے سے خاص. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 3 جمعے چھوڑنے کے بعد انسان کافر ہو جاتا ہے. لیکن یہ فقہ حنفی کے تحت نہیں ہے مسئلہ، ٹھیک ہے نا. ہمارے نزدیک کافر تبھی ہوتا ہے، ہمارے نزدیک کافر تب ہوتا ہے کہ جب اس سے کفر صادر ہو جائے یا وہ مثلا کفریہ بات کا ہے یا کفریہ عقائد رکھ لے، ٹھیک ہے نا. یہ کفریہ جملہ کا ہے تو پھر یعنی کفر لزومی ہو یا التزامی ہو تب ہو. عمل سے مثلا اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے تو اس سے کافر نہیں ہوتا. اس کی ہم تعویل اس حدیث کی یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ کافروں جیسا ہی تقریباً ہو گیا، کیونکہ مسلمانوں میں اور کافروں میں فرق ہی یہی ہے کہ جب مسجد سے اذان پکاری جائے تو مسلمان سب کام چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضری دیتا ہے. تو اس نے نماز جمعہ تک کا قیام نہیں کیا تو اتنی بڑی جو شعائر اسلام ہے اس کا ترک کر دیا. تو اس نے تو اپنی تفریق ہی مٹا دی، مسلمانوں والی اور کافر والی. ہم اس حدیث کی یہ تعویل بیان کرتے ہیں. کافر نہیں ہوتا لیکن گناہگار بہت سخت ہے کیونکہ وہ فرض عین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ نماز جمعہ کے بارے میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جیسے ہی اذان جمعہ ہو جائے سارے کاموں کو چھوڑو اور مسجد کی طرف جانا شروع کرو. یعنی اب تیاری شروع کرو کہ آپ نے مسجد میں پہنچنا ہے. تو اس سے اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ جمعے کی نماز کتنی اہم ہے اور باقی نمازیں کتنی اہم ہیں. لیکن وہی بات میں نے عرض کی کہ جب انسان کی ترجیحات دنیاوی چیزیں ہو جائیں گی تو آہستہ آہستہ وہ چیز روٹین سے نکلتی چلی جاتی ہے. آہستہ آہستہ روٹین تبدیل ہو کر یہ بن جاتی ہے نماز بس ٹھیک ہے وہ پڑھ لیں گے. اصل میں جب ایسا ہوتا ہے اکثر کیونکہ
اب اتنی الجھنوں میں اتنی پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے، ہر چیز بڑی تیز ہے، دنیا اتنی تیز چل رہی ہے کہ اکثر اس کو میٹ کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہر طرح کی سوچ، ہر طرح کی فکر آپ کے ذہن پہ آ رہی ہوتی ہے، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں اچھا اس کی نماز کے بعد اس کو فون کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ رہ گیا تھا، یہ بھی ہو جائے۔ پر آپ زبان چل رہی ہوتی ہے آپ کی، لیکن آپ کا ذہن کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، عجیب سے انتشار اور ایسا ہوتا ہوگا بہت سارے لوگوں کے ساتھ، میرے ساتھ بھی اس طرح کا اکثر ایسا ہو جاتا ہے ہم سب، تو ڈر بھی لگتا ہے، آپ وہ بھی کرتے ہیں، خوف بھی کھاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں۔ سو یہ اس طرح کے خیالات آنا نماز پڑھتے ہوئے جو نارملی آ رہے ہوتے ہیں، کیا کریں پھر ہم؟ دیکھیں خیالات پہ تو کبھی شریعت نے گرفت نہیں کی، خیالات کچھ بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں ان خیالات کو سوچتے رہنا اور اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا یا اس کو عملی طور پر وجود میں لے آنا، پھر اس پر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ اس کو سمجھائیے کیسے کہہ رہے ہیں، مطلب مثلا ایک خیال آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ خیال میں آ رہا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات آ رہی ہے، آپ نے اگر اسے پختہ کرنا شروع کر لیا اور اپنی ایک رائے قائم کر لی، ایک ڈیسیجن لے لی کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے، یا پھر اس کو عمل سے ثابت کر دیا، ٹھیک ہے نا، آپ نے کسی کے سامنے کہہ دیا یار یہ تو ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کو پروف کر دیا، تو اگر ان دو سٹیپ تک نہیں آئے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، تو شیطان نے تو وساوس ڈالنے ہیں، وسوسے آتے ہیں، تو وہ بار بار آنا ہمارے لیے حکم ہے کہ اس کو جھٹک دیں، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے کیسا بھی خیال آئے۔ بہت سو کو بہت عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، جیسے بڑی جو ہماری مذہبی شخصیات ہیں ان کے بارے میں آتے ہیں، اور جو ہمارے پیشوائے ہیں ان کے بارے میں شیطان خیالات ڈال سکتا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں خیالات ڈال سکتا ہے، ہمیں حکم یہ کہ ہمیں اسے جھٹکنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو مثلاً اس کو دلاسا دے کر توڑنا ہے، اس سوچ کو توڑنا ہے آپ نے، اور واپس عبادت کی طرف آنا ہے۔ اچھا پھر نماز میں اس چیز کا آنا تو سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ شیطان تو چاہتا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا، اب جب وہ نماز نہیں پڑھنا آپ سے چاہتا ہے تو بار بار وسوسے ڈالتا ہے، اور چوری وہی ہوگی جہاں پہ کوئی چیز ہوگی، ٹھیک ہے نا، شیطان تو وہی چورانے آتا ہے، کیونکہ آپ کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو آپ بھی مقبول ہو جائیں گے، تو اس کو چرانے کے لیے آتا ہے وہ۔ یہی چیز ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وساوس ڈالتا ہے، آپ کے ذہن کے اندر خیالات لے کر آتا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو بار بار خیالات آتے ہیں، آپ جھٹکیں اور بار بار اپنے دماغ میں یہ حاضر کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگرچہ میں اپنے رب کو نہیں دیکھ پا رہا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں جب علم جو ہے نا، علم بڑی ضروری چیز ہے، ایک چیز تو میں یہ بھی عرض کر دوں، کسی چیز کی معلومات اور علم ہونا، جب ہم نماز کے بارے میں سمجھیں گے نا اور نماز کا علم ہمیں ہوگا، بالخصوص آیات کے اگر ہمیں صلاحیت ہو کہ ترجمہ، آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے نمازوں میں جب آیت قرآن پڑھی جائے گی۔ اب دیکھیں نا، جب علماء کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں، علماء اس کے مفہوم اور معانی کو سمجھتے ہیں، تو ہم تو آپ کو سچ بتائیں کہ رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب قرآن کہہ رہا ہو ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کفر و شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو آپ جھوم جاتے ہیں کہ نہیں یار میرا رب تو بڑا کریم ہے، میں کسی چیز کے بارے میں وعید فرما رہا ہو یا خوشخبری دے رہا ہو، والذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، آپ جھومیں گے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے ایمان لایا، جس نے نیک اعمال کیا، اس کے لیے جنتیں ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آپ کو جب یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے، آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی، جیسے آپ اور میں ابھی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، وقتی طور پہ آپ شاید کیمرے کی وجہ سے نہیں بھائی سنتے ہیں، لیکن آپ سامنے بور ہوں گی، کیا پتہ نہیں کیا بول رہے، تو سمجھ میں نہیں آ رہی، توجہ نہیں رہے گی۔ توجہ رہنے کا مقصد یہی آتا ہے کہ جب آپ کو چیز سمجھ میں آئے گی، آپ کے مطابق ہوگی، تو آپ توجہ رکھیں گے اس کے اوپر۔ ایگزیکٹلی، جو بات قرآن کے حوالے سے بھی پچھلے پروگرام میں بھی ہم بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ ہم اس کو ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں یا اس لیے پڑھتے ہیں کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا، بٹ ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں یہ رب کا حکم ہے بندوں کے لیے، دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور یہ جو ہم بسر کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی، اس کا تمام طریقہ کار، پوری ضابطہ حیات جو ہے وہ رب نے اپنی پیاری کتاب میں مکمل کر کے ہمیں سکھا دیا ہے، لیکن بس ہم پڑھے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ سوچیں کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اس کو ترجمے کے ساتھ یا اس زبان میں نہیں پڑھتے جو زبان ہمیں سمجھ آ رہی ہو۔ کوئی عام دنیاوی کتاب تو ہم کہانیوں کی لے کر آتے ہیں تو اپنی
اپنی زبان میں لے کر آتے ہیں تاکہ میں پڑھوں, مجھے سمجھ آئے, میری دلچسپی ہو, لیکن وہ چیز جو رب ہم سے کہہ رہے ہیں ہم اسے سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اسی طرح نماز کا بھی معاملہ ہے کہ نماز میں جو ہم قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو بھی ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کرتے ہیں اور ہماری نماز ختم. صاحب میرے پروگرام میں ہی ایک کال آئی تھی تو اس میں ایک صاحب تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں مسجد کی طرف جب بڑھتا ہوں نا تو میں بیچ سے واپس لوٹ آتا ہوں, میرا دل نہیں کرتا مسجد میں جانے کو. اور پہلے میں باقاعدگی سے جایا کرتا تھا, اب میں آ جاتا ہوں اور میں واپس لوٹ آتا ہوں. اور وہ بڑے پریشان تھے اس معاملے میں, تو انہیں اس وقت یہی کہا گیا کہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ شیطان بہکاتا ہے بندے کو, اور خاص طور پر جو رب سے لو لگا کے رکھی ہو اور اس کو پھر اس طرف سے پیچھے ہٹانا, یہ تو شیطان کی بڑی جو ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے. قرآن میں تو مکالمہ ہے شیطان کا. اس نے کہا, اللہ نے کہا کہ تو راندہ درگاہ ہے, تو اس نے کہا یا اللہ مجھے اختیار دے قیامت تک تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں. اللہ تعالیٰ نے اسے باقاعدہ پاورز دی ہیں, اختیارات دیے ہیں. اس نے جی ہاں بالکل, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس نے کہا کہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا, یعنی جو سیدھا راستہ ہے, اور تیرے بندوں کو وہاں سے بھٹکاؤں گا. یعنی آپ ایک بات کو سمجھ لیجئے, یہ انڈرسٹوڈ ہے, کنفرم ہے کہ ایک دشمن آپ کا لازمی ہے, وہ ہے شیطان. وہ اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایمان ہے, ٹھیک ہے. وہ حتیٰ کہ جب انسان مر رہا ہوگا, وہ مرتے وقت جب اسے تکلیف ہوگی اس وقت بھی اپنے حربے نہیں چھوڑے گا, اور وہ کہے گا کہ یہ جو ایمان ہے اس کو نکال کر دے, کیونکہ پیاس بہت سخت ہوگی مردے کو, بولے گا اور یہ پانی لے اور یہ ایمان دے دے. مثلاً ایک دفعہ ایک بزرگ تھے, ان کی خدمت میں جب فرشتے آئے, ان کا انتقال ہونے لگا, تو میرے خیال سے امام فخر الدین رازی, ٹھیک ہے نا, آپ کی یہ واقعہ ہے. تو شیطان آپ سے ڈیبیٹ کرنے لگا. بہت بڑے عالم دین ہیں, تفسیر کبیر جو ہے وہ آپ کی تفسیر ہے, تفسیر رازی بھی اسے کہتے ہیں, بڑی پیاری تفسیر ہے. تو آپ سے ڈیبیٹ کرنے لگا اللہ کی توحید کے بارے میں. 300 دلائل دے دیا آپ نے, 300 دلائل, لیکن شیطان نے 300 کے 300 دلائل رد کر دیے. وہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ آپ کے پیر و مرشد نے دور سے آپ کو جھٹکا کہ دلائل کیوں دیتا ہے, کہ میں بلا دلیل اللہ کو مانتا ہوں. تو اندازہ لگا کہ شیطان کس حد تک جاتا ہے, کس حد تک جاتا ہے. بالکل اس کا کام ہے. اگر اس سے کچھ سیکھنا ہے نا تو مستقل مزاجی سیکھیے. جس طرح وہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہم پر حملہ کرتا ہے, اسی طرح آپ مستقل مزاجی کے ساتھ وہ کام کرتے رہیے جو رب نے آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے. یہی شیطان کی اصل ہار ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے آنے کا, اور آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.